بس یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھیں۔ بنیادی الفاظ کتنے ہیں جی؟ 5000۔ کل الفاظ کتنے ہیں جی؟ 80,000۔ پھر اسی کے اوپر نا ہم جو ہے وہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ با ترجمہ نہیں پڑھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ صرف اور صرف ایک پاؤ یا آدھا پارا وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد بقیہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اگلا ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگ خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور ترجمہ قرآن جو ہے پھر اس کو آپ نے آگے پھیلانا ہے۔ وہ طہارت اور نماز نہیں کرتے، اس کا تو ہفتے والے دن ٹیسٹ ہے نا؟ ہاں جی، سوال نمبر ہے 25، پڑھیں گے 35۔ اگر ناخنوں پر مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو نیل پالش سے کیوں نہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن ارشاد میں مذکور اور 4 فرائض وضو میں ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ یعنی تعداد کے اعتبار سے کون سی صورت ہے؟ 5ویں نمبر کے حساب سے 5ویں صورت ہے، اور یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ اس کی 6ٹھی آیا مبارکہ ہے۔ اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 فرضوں کو بیان فرمایا ہے، وضو کے 4 فرضوں کو بیان فرمایا ہے، اور اگر ان 4 فرضوں میں سے ایک فرض بھی پورا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیل پالش جو ہے وہ ناخن پر لگی ہوگی تو نیل پالش کے لگنے کی وجہ سے وہ ایک تہ جم جاتی ہے، وہ ناخنوں پر ایک تہ جم جاتی ہے، تو جب ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو ناخنوں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو کا ایک فرض رہ جائے گا، اور جب وضو کا ایک فرض رہ جائے گا تو وضو مکمل ہوگا ہی نہیں، تو وضو ہوگا بھی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نیل پالش جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے، اور اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اگر وضو کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے نیل پالش کا استعمال کیا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ ان کو اتار دیں، اور اتارنے کے بعد پھر ان سے وضو کریں، وگرنہ ان کا وضو نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو کے ساتھ نمازیں، تلاوت کچھ بھی ادا نہیں ہوگا، بلکہ بجائے ثواب کے بندہ عذاب کا حقدار ہوگا۔ جی، قرآن ارشاد میں مذکور جو 4 فرائض وضو ہیں، اور یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ تو ہے نا وضو کی بات ہے، اگر نیل پالش جو ہے وہ ناخنوں پہ لگی ہوئی ہو اور غسل فرض ہو جائے، یعنی بندہ جو ہے وہ حالت جنابت میں چلا جائے، جب حالت جنابت میں چلا جائے گا تو سارے جسم کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اب غسل کے اندر یہ بات لازم ہے کہ جسم کا بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہنے پائے، لیکن جب نیل پالش لگی ہوئی ہوگی تو
जिस्म का ये हिस्सा तो खुश्क होगा, इसका मतलब यह है कि गुस्ल भी नहीं होगा और साथ ही साथ वज़ू भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पे बयान की गई है वो मेहंदी के हवाले से वो ये है कि देखें, मेहंदी का रंग जो है वो पानी पहुँचने में माने नहीं है। मेहंदी जो है वो उसकी कोई तह नहीं होती है, मेहंदी जो है वो जमती नहीं है। मेहंदी लगाने से वो सिर्फ़ अपना रंग छोड़ती है, सिर्फ़ अपना रंग छोड़ती है, वो जिस्म के उस हिस्से को ढांपती नहीं है। इसलिए मेहंदी लगाने की सूरत में बंदा जो है वो वज़ू भी कर सकता है और गुस्ल भी कर सकता है। और मेहंदी उतारने के बाद जो उसका रंग है वो रंग जो है वो जिस्म के नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ तक पानी पहुँचने के माने नहीं है। इस सारी बहस से हमें मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना जो है वो शरीयत मुताहरा की रोशनी में जायज़ है, जबकि नील पॉलिश लगाना या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को ढांप लेती हो, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ नील पॉलिश की बात नहीं है, कोई भी चीज़ हो जो जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को ढांप लेती हो, जिस तरह के बंदा एल्फ़ी वगैरह लगा लेता है, एल्फ़ी लगा लेने की वजह से भी वो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा जो है वो छुप जाता है, तो पानी वहाँ तक पहुँचता नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने नील पॉलिश तक तवज्जो नहीं रखनी ये, बल्कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो जिस्म पर अपनी एक तह जो है वो जमा देती हूँ और उस तह की वजह से पानी जो है वो जिस्म के नीचे वाले हिस्से तक ना पहुँचता हो, तो उसका लगाना जो है वो शरीयत मुताहरा की रोशनी में मना इस वजह से है क्योंकि उनके लगाने की वजह से बंदा ना तो वज़ू कर सकेगा और ना ही गुस्ल कर सकेगा। इसलिए वज़ू करना भी ज़रूरी है क्योंकि नमाज़ों का अदा करना बंदे पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, और गुस्ल का अदा करना भी बंदे पर लाजिम है हालत जनाबत में, क्योंकि जब वो पाक होगा तो पाक हो जाने की सूरत में इबादत जो है वो अंजाम दे सकेगा, जबकि नापाकी की हालत में वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपने दो बातें याद रखी। हाँ, ये जो लगाते हैं ना, ये स्याह रंग का खिजाब लगाते हैं, बुजुर्गान दीन ने इससे मना फरमाया है। ये जो मौलवियान हजरात जो हैं वो लगाते हैं ना, इससे मना फरमाया, ये नहीं लगाना चाहिए। ये जो स्याह रंग का खिजाब है, स्याह रंग की मेहंदी है, ये भी जो बाल हैं, बालों की तह को ये ढांप लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो इसलिए इनके भी लगाने से मना किया गया। हाँ, जिस तरह के ये दूसरे रंग हैं, काला कोला है, उसके साथ ऐसा मामला नहीं। तो और भी बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो सिर्फ अपना रंग छोड़ते हैं, जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से को ढांपते नहीं है, उनके साथ काला करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जो स्याह खिजाब है, काला खिजाब है, उसके लगाने से बुजुर्गान दीन ने मना फरमाया है, और उलमा इकराम को ख़ास तौर पर उन चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए, उन चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। जी, नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल है तो बताएं आप। आला हज़रत ने इस हवाले से साफ मना फरमाया है। एक वो स्पेस बाल कलर होता है, हाँ जी, स्प्रे यूज़ करते हैं बाल कलर करने के लिए। हाँ, तो उसके अंदर बस आपने बस एक उसूल याद रखना है, कोई सा भी कलर लगाएं। उसूल ये हमने जो इस पिछला मसला है ना, इसके अंदर हमने यही पढ़ा है ना, उसूल याद रखें कि कलर लगाएं, कुछ भी करें, और वो कलर है वो बाल की तह, जो बाल का हिस्सा उसको ढांपे ना, यानी जो बाल के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक पानी पहुँचने के माने ना हो। अगर वो पानी पहुँचने के माने होगा फिर उसका लगाना जो है वो शरीयत मुताहरा की रोशनी में मना है, हराम है। ये जो आपने अभी बताया है, तय न जमे, जितने भी कलर लगाए जाते हैं उनकी तय तो नहीं जमती, वो तो जिस तरह मेहंदी होती है वो भी इसी तरह ही होती है, कलर छोड़ते हैं और उतर जाते हैं। देखिए जी, जो आप बात कर रहे हैं ये काला कोला वगैरह या इस तरह के दीगर जितने भी हैं ना, ये आप उन कलर की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बालों का रंग जो है वो काला करते हैं, लेकिन बाल जो हैं उनकी बाल जो हैं उनको ढांपते वगैरह नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उन जो है वो खिजाबों की बात कर रहे हैं जो जिस्म के जो हिस्सा है उसको ढांप लेते हैं। वो कोई भी हो,
وہ کوئی بھی ہو، کالے رنگ کا ہو، سیاہ رنگ کا ہو، یا کیا کہتے ہیں لال رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو تو اس کے لگانے سے منع کیا۔ بس آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ جسم کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس کی وجہ سے چھپے نہ، اگر تو وہ چھپے گا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا لگانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یہ جو خضاب لگاتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، تو کالے رنگ کی مہندی آتی ہے، ایک ٹوب نہیں ہے، ایک کالے رنگ کی مہندی بھی ہے، وہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو وہ تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پیالی کے اندر اس کو گھول کر پھر اس کو لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ لیکن آپ نے ان کے درمیان فرق یاد رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاہ رنگ کا خضاب ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے تہ والا اور ایک بغیر تہ کے۔ جو بغیر تہ والا ہے اس کا لگانا جو ہے وہ جائز ہے، اور جو تہ والا ہے جو اپنی یعنی جم جاتا ہے تو اس کا لگانا منع ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو بالوں کی سفیدی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے بالوں کو کالا نہیں کیا۔ اپنی پوری حیات مبارکہ کے اندر آپ نے کبھی بھی اپنے بالوں کو کالا نہیں کیا۔ مہندی کا آپ استعمال کرتے تھے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے زندگی میں کی ہی نہیں ہے تو ہمیں بھی وہ نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالوں کی سفیدی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے، اس کو پسند ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی سفیدی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کے ساری یا داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کو سفید بالوں والوں سے حیا فرماتا ہے، اور سفید بالوں کا ہونا یہ بندے کی بزرگی کی علامت ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کے اندر یا سر کے اندر سفید بال یوں ہی ہے جیسے سیاہ اندھیری رات میں چمکتے ہوئے تارے۔ اس لیے یہ جو سفید بال ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی بزرگی ہے۔ یہ بال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں۔ اگر یہ بال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب ہیں تو بالوں والا اس کی محبوبیت کا عالم کیا؟ وہ بعض علماء کرام جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بالوں کو کالا کیا کرتے تھے، وہ اس کی ایک ریزن یہ تھی کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں جہاد پہ جاتے تھے، اب دشمنوں کو روب دلانے کے لیے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان سفید بالوں پر بندے کو فخر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، جو لوگ لگاتے ہیں نا پھر ان کی عادت بن جاتی ہے، تو جو لگاتے ہیں وہ ویسے بہت بھدے لگتے ہیں، مجھ سے سچی پوچھا جائے ان کو نہیں لگانا چاہیے۔ اور ویسے بھی قرآن عزیز کے اندر بھی یہ بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، جب رب العالمین نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اب یہاں پہ انسان کی بات کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک وہ جس حالت میں ہے خدا کو اس کی حالت محبوب اور پسند ہے۔ اب یہ بھی ایک حالت ہے نا، اب کوئی آدمی جو ہے وہ اس حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تخلیق کے انسانی میں تغیر ہے کہ نہیں؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر رب نے جو اس طرح پیدا کی ہے، اب یہ والے لوگ جو جن لوگوں کی ناک تھوڑی سی ہو نا ٹیڑھی شیڑھی، وہ اس کو کیا کرتے ہیں سیدھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہونٹ وغیرہ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں سرجری کرواتے ہیں۔ یہ منع ہے۔ جو چیزیں رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، جو شاہکار رب العالمین نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، آپ اس کو کبھی بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ہاں، جس طرح کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہونٹ وغیرہ جو ہیں وہ بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ واقعتاً برے لگتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو پھر سرجری جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ بعض احباب جو ہیں ان کی انگلیاں 5 کی بجائے 6 ہوتی ہیں، تو وہ فطرت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، تو
تو فرمایا کہ ایک انگلی جو ہے اس کو کٹوا دیا جائے، سرجری کروا لی جائے۔ جی کیا بے وضو کا قرآن حکیم کو پڑھنا؟ ان میں سے ایک فرض ہے کہ کونے کو سمیت ہاتھوں کو کونے سمیت دھونا، اگر ناخن پالش لگے تو آگے والا سوال پڑھیں۔ یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن حکیم کو پڑھنا یا چھونا جائز ہے؟ دو صورتیں ہیں، چھونا ہاتھ لگانا اور پڑھنا، دونوں کی دونوں صورتوں کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون ہے کہ مطہرون ہے؟ مطہرون ہے، جو پاک لوگ ہیں، پاک لوگ ہی قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، بے وضو ہے تو وضو کرے، بے غسل ہے تو وہ غسل کرے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی، بعض لوگ غسل کرنے کے بعد بھی وضو کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ غسل سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں۔ تو دیکھو نا، غسل کے فرائض ہیں 3، حلق تک پانی کا پہنچانا، ناک کے پانسے تک پانی کا پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہنے پائے، یہ 3 فرائض ہیں۔ اب اگر بندہ ان 3 فرضوں پر عمل کر لیتا ہے تو اب اسے وضو کی ضرورت نہیں، لیکن شروع میں جو وضو کیا جاتا ہے یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس سنت مبارکہ پہ عمل نہیں بھی کرتا پھر بھی اس کا غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور غسل کے ساتھ ساتھ بندے کا وضو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل کے شروع میں جو وضو کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، کو کر لے گا تو ٹھیک ہے ثواب پائے گا، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے بڑی سخت تاکید کرتے ہیں، آپ غسل کے 3 فرائض ادا کر لیں آپ پاک ہیں۔ جی البتہ اگر بغیر وضو کے مطلب ایسے قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، زبانی تو پڑھ سکتے ہیں، جی وہ نیچے آ گئی، اور یہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر ہاتھ ناپاک ہیں تو کپڑے کے ساتھ بھی قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ اور جس طرح عورتوں کے اوپر مخصوص ایام ہوتے ہیں، جی جی تو آج کل جس طرح موبائل میں وہ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، کہ منع کیا گیا۔ تو نہیں پڑھ سکتے، موبائل سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیں جی، موبائل سے بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، احتیاط کے تقاضے کے پیش نظر چاہے وہ سافٹ ویئر ہے لیکن قرآن کا ادب جو ہے وہاں پہ لازم ہے۔ موبائل کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے بندہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جی ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے، ہم نے یہ کوئی حتمی بات نہیں کی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں مصحف کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کتابی صورت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف۔ اور جس کے چھونے کی بات کی گئی ہے وہ یہی قرآن پاک ہے، وہ جو کتابی صورت میں ہے اس قرآن پاک کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس موبائل ہے، یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے نا، ایک بچے کو بلا لیں، اس سے پوچھیں کہ حضرت صاحب بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ موبائل ہے۔ کیا کہے گا؟ اب اگر اس سے پوچھا جائے آپ نے اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا، اب وہ آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا کہے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن کا حکم لاگو، بڑی سادہ سی بات ہے، اگر تو وہ اس کو قرآن سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو موبائل ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، اس کے اندر بغیر وضو کے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے جب اس کو پڑھا جائے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ باوضو پڑھ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو جب وہ پیج کھولنے لگا ہے، الگو کی سکرین ہے نیچے وہ حصہ ہے، تو پھر بھی بندہ جو ہے نا وہ احتیاط کرے گا، ادب کرے۔ دیکھیں اوپر سکرین ہے، نیچے اس کا پیج وغیرہ پیج آ رہا ہے، تو حالانکہ وہ درمیان میں سکرین آ بھی گئی ہے،
لیکن پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط. ہاں میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ بغیر وضو کے موبائل کے اندر جو قرآن پاک ہے وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کر کرے. اور اگر حافظ ہے اس کے لیے تو وضو کرنا جو ہے وہ لازم ہے نہیں ہے، جس نے زبانی پڑھنا ہو. جی کیا عورتوں کا بغیر دوپٹے کے اوڑھے وضو کرنا جائز ہے؟ ہاتھ، منہ اور پاؤں کے عورتیں جو ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ سر پر کپڑا نہیں لیتی الا ماشاء اللہ. گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کے اندر جو ہیں وہ کپڑا وغیرہ جو ہے وہ نہیں رکھتی سر پر، لیکن جو ہی اذان ہوتی ہے وہ فوراً کپڑا سر پہ رکھتی. ان کو بتایا جائے کہ سر پر کپڑا رکھنا یہ یعنی پردہ کرنا، اپنے آپ کو چھپانا ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے. شوہر سے تو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. گھر کے اندر اگر کوئی اور مرد نہیں ہے یعنی کوئی غیر محرم وغیرہ نہیں ہے تو پھر بھی اگر وہ ایسا کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت وہ کپڑا وغیرہ لیتی ہے. بازاروں کے اندر جب جائیں تو اسی طرح گھومیں گی پھریں گی، اور جب وہیں اذان ہوگی فوراً وہ سر کو بڑا ادب کیا جاتا ہے. اور آپ نے ہر حال میں پردہ کرنے کا حکم دیا. ہاں جی. ہاتھ، منہ اور پاؤں کے علاوہ عورت کا تمام بدن جس میں سر کے بال بھی شامل ہے ان کا چھپانا فرض ہے. وضو کرتے ہیں اگر عورت کے دیگر لوگ دیکھ رہی ہو تو اس صورت میں سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ہی وضو کرنا ضروری ہے. اس کے برعکس اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تو پھر بغیر دوپٹے کے بھی کر سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے غسل کرتے ہوئے بالعموم انسان برہنہ ہوتا ہے. اگر اس کا وضو ہو جائے اور اس سے نماز ادا کرنا صحیح ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب غسل کیا جائے تو اس وقت کپڑا جو ہے وہ پہن لیا جائے، کچھا وغیرہ کو چادر وغیرہ نیچے سے پہن لی جائے، کیونکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب لوگ غسل کیا کرتے تھے تو وہ ایسے ہی کیا. اس لیے اس وقت کیونکہ وہ جو غسل خانے تھے نا وہ ایسے نہیں تھے، وہ بالکل ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تم لوگ کپڑا وغیرہ ہے. لیکن آج کل جو ہمارے واش روم یہ مکمل طور پر پرائیویسی ہوتے ہیں تو یہاں پر ایسا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. مین چیز تو ہے کہ وہ جو جسم کے اعضاء ہیں وہ کسی کو دکھنے نہ پائیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں مثال کے طور پر نہر کے کنارے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کپڑا وغیرہ کچھا وغیرہ پہن کر آپ لوگ غسل کریں گے، نہائیں گے. اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ناف کے حصہ سے لے کر گھٹنوں تک یعنی گھٹنے بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس کا چھپانا فرض ہے. اور اگر کوئی بندہ نہیں چھپاتا نا تو نہ چھپانے کی صورت میں وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے. یہ جو آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ نیکریں پہن کر موٹر سائیکلوں پر پہن کر جناب گھومتی ہیں، یہ سب حرام ہے. رب العالمین کے غضب کو دعوت دینا ہے. ننگا پھرنا جو ہے اور اپنے وہ جو اعضاء ہیں وہ لوگوں کو دکھانا یہ سخت گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے، منع کیا گیا ہے اس سے. چلیں اس میں سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں گے. یہ جو عورت کا مسئلہ ہے یہ ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کرتے ہیں؟ جی ایسی ہوگا جیسے مرد مسا کرتا ہے. وضو کا پورا طریقہ کار اسی طرح ہے کہ جس طرح کے مرد کا طریقہ کار. ہاں اس چیز میں احتیاط کی جائے گی کہ عورت جہاں پہ وضو کر رہی ہے وہاں پہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پہ اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. مرد جو ہے وہ تو کھلم کھلا وضو کرتے ہیں نا، عورتوں کے لیے ایسا نہیں، عورتوں کے لیے ایسا نہیں. جی اور کوئی بات؟